میرے الفاظ بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، میرا بند ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کی متھ کیا ہے؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ 10 دن رو پیٹ کے تم چھٹی کرو، اس لیے نہیں ہوا، ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی بازی لگانی پڑے تو لگاؤ، بھوکے پیاسے، کہ گرمی کے روزے آتے ہیں 12 گھنٹے پیاس میں آدمی تڑپ کے رہ جاتا ہے، تمہیں خبر ہے میرے نبی کی اولاد 72 گھنٹے پیاسے، پیاس کی شدت، پانی کا قطرہ نہیں، اور آگے انسان کی شکل میں درندے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب سارے جان نثار شہید ہو گئے، تھوڑا سا سنا بھی دیتا ہوں، جب سارے جان نثار شہید ہو گئے تو پیچھے اہل البیت رہ گئے، اہل البیت۔ سب سے پہلے شہید کا نام بتاتا ہوں، مسلم بن اوسج، جو امام صاحب کے، امام علی مقام کے قافلے میں جو پہلے شہید ہیں، مسلم بن اوسج۔ اور ان کی طرف سے جو 2 پہلے قتل ہوئے، سالم اور یسار، اور ان کو قتل کرنے والے تھے عبید اللہ بن عمیر الکلبی، ایک ابن زیاد کا غلام تھا، ایک ربیعہ بن زیاد کا غلام تھا، وہ دونوں نکلے تو اس کے مقابلے کے لیے بربر بن خضیر اور حبیب بن مطاہر نکلے حسین علی مقام کے لشکر سے۔ تو عمیر بن وہب کلبی وہ کوفہ سے اٹھ کے آئے تھے، کوفہ سے بیوی سمیت آئے تھے، بیوی کا نام وہب، حبشی تھے، کہنے لگے مجھے اپنے اوپر قربان ہونے تھے، میں اکیلا ان دونوں کو کافی، ان دونوں کو ہٹا دے۔ اور ننگے بدن تھے، ننگے بدن، جسم پہ کچھ نہیں، کہا میں تو مرنے ہوں، میں کیوں زیرہ پاما جو میں جیونا ہے، میں تو مرنا ہے، ننگے بدن تھے۔ تو ان کی بیوی نے کہا ان کو جانے دیں، ہم دونوں نے آپ پر قربان ہونے کی نیت کی ہوئی۔ ہم نے کہا اچھا اللہ تجھے جزا خیر دے، جاؤ۔ تو اس اکیلے نے دونوں کم بختوں کو جہنم میں پہنچا دیا، سالم اور یسار۔ تو ان میں سے ایک آدمی بولا ہوئے یہ مرنے آئے ہیں، اگر اکیلے لڑو گے تم سب کو مار دیں گے، اور تسی تا جیون دے طلبگار ہو، مرن دے طلبگار ہیں، مرن والے نو مارنا کوئی سوکھا کام ہوندا ہے، وہ ان پر کٹھے حملہ کرو۔ پھر حملہ عام ہوا تو پہلے شہید ادھر سے مسلم بن اوسج، جب وہ گر رہے تھے تو کہہ رہے تھے حسین کی حفاظت کرنا جب تک سانسوں میں سانس باقی۔ آپ کے لشکر میں ادھر زہیر بن القین، یعنی رائٹ سائڈ پر زہیر بن قین ایک چھوٹا جھنڈا، لیفٹ سائڈ پر حبیب بن مظاہر ایک جھنڈا، درمیان میں آپ کے بھائی عباس بن علی جن کے ہاتھ میں بڑا جھنڈا تھا، اور بڑا نشان کا جو علامت تھا وہ عباس بن علی کے درمیان میں تھا۔ 32 گھوڑ سوار تھے اور 40 پیدل تھے۔ جب انہوں نے پہلا حملہ کیا تو گھوڑ 32 نے 3000 کا منہ پیچھے کر دیا۔ تو ابن زیاد نے کہا پہلے ان کے گھوڑوں کو مارو، ان کے گھوڑوں کو مارو۔ تو 500 تیر اندازوں نے کٹھے ان کے گھوڑوں پہ تیر چلائے تو سب کے گھوڑے گر کے ختم ہو گئے۔ پھر ساری پیدل ہو گئے، تو پھر میں اٹک جاتا ہوں، اس لیے پھر میں آخر میں بیچ میں زہیر کی شہادت سنا دوں۔ زہیر بن القین، جب نماز کا وقت آیا، ظہر کا وقت داخل ہوا تو آپ نے اشارہ کیا زہیر یہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دے۔ ہاں، اگر 1439 سال میں نماز کی معافی ہوتی تو اہل کربلا کو ہوتی، لیکن حسین نے سجدے میں سر رکھ کے بتلایا کہ نماز نہیں چھوٹ سکتی، سر کٹ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے ہو کر کہا کہ بھائی نماز کے لیے جنگ روکو۔ تو کوفی لشکر کا ایک سردار تھا حسین بن نمیر، اس نے کہا تمہاری تو نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا لعنت تجھ پر، تیری نسلوں پر، جس گھر کی تو فعل نماز ملی انہی کی نہیں ہوتی اور تمہاری ہوتی ہے۔ تو واپس آ کر کہنے لگا
کہ وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے۔ فرمایا نماز تو نہیں چھوٹے گی نا۔ یہ فیصل آباد والوں کو نہیں، 7 بر اعظم کے ایمان والوں کو پیغام ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، نماز نہیں چھوٹ سکتی، نماز نہیں چھوٹ سکتی۔ اللہ کی قسم کوئی مسئلہ نہیں تھا اگر یہ چھوڑ دیتے۔ جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنس پڑے۔ بہن نے پوچھا اے کیڑا ہاسے دا ویلا ہے، موت سر تے کھلوتی ہے۔ فرمایا بہن ابھی اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے، کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، موجوں ہو گئی، لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ چھوڑ دیتے تو پھر گلستان کالونی والوں کو بھی گنجائش مل جاتی، چھٹی جا سکتی ہے۔ 6 بر اعظم کے انسانوں کو پیغام دیا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ، نماز نہیں چھوٹ سکتی۔ فرمایا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو، صلاۃ خوف۔ آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ کی، 15-20 تو پہلے شہید ہو چکے تھے۔ پھر آدھوں جنہوں نے نماز پڑھی تھی انہوں نے جنگ کی اور دوسروں نے جا کے نماز ادا کی۔ عصر سے پہلے سب۔ جب زہیر گرنے لگے تو انہوں نے حضرت حسین کے کندھے پر یوں ہاتھ مارا، گرتے گرتے اقبل ہدیت ہادیا مہدیا اليوم تلقى جدك النبي حسنا والمرتضى عليا والشهيد الجعفر الكمية واسد اللہ المحيا۔ ہاں آگے بڑھ، تیرے لیے تیرا نانا پھولوں کے ہار لے کے کھڑا ہوا، آگے بڑھ، آج تیری ملاقات کا دن ہے۔ آج تو اپنے بھائی حسن سے ملے گا، باپ علی سے ملے گا، چچا جعفر سے ملے گا، اسد اللہ حمزہ سے آج تیری ملاقات ہے۔ ان اشعار کے ساتھ آپ نے جان اپنے اللہ کو سپرد فرمائی۔ جب سارے جان نثار ختم ہو گئے، اب اہل البیت کی باری آئی تو سب سے پہلے آپ کے بیٹے علی الاکبر نے تلوار اٹھائی کہ ابا جان آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں، آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا، آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ ہم نے کہا بڑھو اللہ کے نام پر، جا ملو اپنے اجداد کے ساتھ۔ تو بڑے حسین تھے علی الاکبر، جس طرف گئے وہ آگے آگے، کوفی آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے، تو 1 اور 3,000 کیا مقابلہ تھا۔ آخر خاک و خون میں لوٹائے گئے، تڑپ کے گرے۔ تو پھر حسن کے بیٹے قاسم کا چچا، میں نہیں جانا، اس قافلے میں، اس حسینی قافلے میں اہل البیت وہ 17 قتل ہوئے، ان میں سب سے حسین قاسم تھے، قاسم بن حسن، قاسم بن حسن۔ جب ان پر تلوار کا وار پڑا تو ان کا ہاتھ کٹا اور نیچے گرے تو انہوں نے کہا یا اماں، ہائے چچا۔ تو حضرت حسین زخموں سے چور ہو چکے تھے، لیکن جس سے بجھتی شمع بھڑکتی ہے، اب زخمی شیر کی طرح لپکے اور کائی کی طرح مجمع کو چیرا۔ جب وہاں پہنچے تو وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور خاک و خون میں لت پت تھے، تو اٹھا کے سینے سے لگایا۔ ان کی آخری ہچکیاں ان کے سینے پہ ختم ہوئیں۔ کہنے لگے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج وہ تیری مدد کو نہیں آ سکتا ہے، لیکن ایک دن آنے والا ہے جب تیرے نانے کی عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ پھر ان کی لاش کو اٹھایا، عبداللہ بن حسن، ابو بکر بن حسن، قاسم بن حسن، علی بن حسین لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، علی کے بھائی لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے بھائی عباس بن علی، محمد بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، ابو بکر بن علی اور حسین بن علی،
5 بھائی پہلے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. اون بن عبداللہ بن جعفر, محمد بن عبداللہ بن جعفر, عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل, جعفر بن مسلم بن عقیل, عبداللہ بن مسلم بن عقیل, عبداللہ بن ابو سعید بن عقیل. یہ سب اہل البیت ہیں جن کے لاشوں کے انبار ہیں. اور آخر میں ایک بچہ 2 سال کا عبداللہ, آپ کو خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ اس بچے پر بھی کوئی اس طرح کا ظلم و ستم ڈھائے گا. تو آپ جب اکیلے رہ گئے تو آپ نے کہا عبداللہ کو بھیجو. آخری ملاقات بیٹے سے, تو اس کو سینے سے لگایا, چوم کے یہاں بٹھایا. ابھی تقدیر کا کچھ امتحان باقی تھا. 2 سال کا بچہ شامی لشکر سے بنو اسد کا ایک بنو ابن الموقد, اس نے تیر جو چلایا خطا بھی جا سکتا تھا, یہاں آ کے لگا اور پار ہو گیا. بچے کی گردن ایسے ڈھلک گئی. یہاں امام علی مقام. ارے بھائی, میں قطر ہاسپٹل گیا کسی کام, تو وہاں کسی کا بچہ تھا منگوڑے میں ہاسپٹل میں, وہ اسے تڑپ رہا تھا, پتہ نہیں اس سے کیا تھا. اور اس کی ماں ایسے اس کو کھڑی دیکھ. یہ منظر میں آج تک نہیں بھولا. اس ماں کے چہرہ, صرف اس کی آنکھیں نہیں رو رہی تھی, مجھے اس کا سارا وجود روتا ہوا دکھائی دیا. اور اس بچے کے اوپر ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں. اچھا نہیں, مجھے نہیں پتا اس کو کیا تھا, وہ ایسے ایسے بے قرار ہو کے تڑپ رہا تھا. یہ 2001 کا واقعہ ہے. 16 برس گزر چکے ہیں, میں واقعہ نہیں بھول سکا ہوں. اس باپ کو سوچو جس کے سامنے 2 سال کے بچے کے گردن کے تیر پار ہو گیا ہو, اور پھر وہ خون, یہاں بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کر کے کہا میرے رب, بس تو راضی ہو جا, تو راضی ہے تو کم ہی بڑھ گئے. یہ پیغام ہے فیصل آباد کے تاجروں کو, پورے ملک کے تاجروں کو, پوری دنیا کے اہل ایمان کو, کہ اللہ کو پانے کے لیے ہر سودا قبول ہے, قبول ہے. ہاں, پھر کھڑے ہو گئے کہ چل بچیا تو چل, تیرا پیو بھی آ رہا ہے. اور اب آپ کو شہید کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا, زخموں سے چور تھے, لیکن ہر کوئی ڈرتا تھا بھئی میں نہ مارا. تو شمر آیا بدبخت, کیوں نہیں قتل کرتے ہو؟ تو ابو زرع بن شریک تمیمی نے پہلا وار سیدھا کیا, جو یہاں لگا, شانے پر لگا, تو اس سے آپ ڈولے. تو سنان بن انس نے سینے پر نیزہ مارا, اس سے آپ گرے. تو شمر نے کہا سر کاٹو. تو خولہ بن یزید آگے بڑھا, پھر ڈر کے پیچھے ہٹ گیا. تو سنان بن انس نے اس کو گالی نکال کر پیچھے دھکا دیا, اور اس امت کا بدبخت ترین انسان جس نے میرے نبی کے نواسے کی وہ گردن کاٹی جس پر میرے نبی کے بوسے تھے, گردن کاٹ کے سر اوپر چڑھا دیا. پھر خیموں کی طرف بڑھے. تو اللہ کو زندگی مقصود تھی, آل رسول کی نسل چلنی تھی. تو علی ابن الحسین بیمار تھے, جن کو زین العابدین, اب ابھی میں ان کا قصہ سنایا. اس پر شمر کی تلوار رک گئی کہ چلو بیمار ہے چھوڑ دیا جائے, بیمار ہے چھوڑ دیا جائے. تو خواتین, بچے, حضرت علی کی بیٹیاں فاطمہ بنت علی, زینب بنت علی, حضرت حسین کی بیٹی سکینہ بنت حسین, اور آپ کی بیگم رباب, آپ کو بیویوں میں سب سے محبوب بیوی تھی رباب. آپ فرمایا کرتے تھے جب رباب میکے چلی جاتی ہے تو میری تو نیند ہی اڑ جاتی ہے, اتنا ان سے پیار تھا. وہ بھی ساتھ تھی. ان سب کو ان کے کانوں کی بالیاں کھینچ کے اتار دی. پھر ابن سعد نے کہا 10 گھوڑ سوار آؤ. انہوں حسین کے جسم پہ گھوڑے دوڑا دیے, ادھر سے ادھر سے ادھر سے. جب قافلے کو گھسیٹ کے باہر لائے, لے جانے لگے, تو حضرت زینب نے دیکھا 72 سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے تھے. سب سے معصوم سر عبداللہ بن حسین, وہ بھی نیزے پہ چڑھا ہوا تھا.
ہم نے کربلا کو افسانہ بنا دیا، یہ کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ ایک پیغام ہے طبقات امت کے لیے، مت ضمیر بیچو، مت ضمیر بیچو۔ ٹکڑے ٹکڑے بدن، تو حضرت زینب کی زبان سے چند الفاظ نکلے جنہوں نے، آپ حیران ہوں گے، کوفی لشکر والے رونے لگے جو ابھی قتل کر رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قوا محمدا وا محمدا، اے محمد مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ، هذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء، وا محمدا وا محمدا، اے محمد مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ، بناتک السبایا ذریتک مقتلہ تصفی علیہا الریاح۔ آج حسین کی بارات ہے محمد مصطفیٰ، آج تیرے نواسے کی بارات ہے، آج اس نے اپنی بوٹیوں کا ہار گلے میں ڈالا ہے، اپنے خون کے قطروں سے بنا ہوا لباس پہنا ہے، آج وہ سرخ جوڑے میں بڑا حسین نظر آ رہا، آج وہ سرخ جوڑے میں بہت پیارا لگ رہا، اس کا جسم بکھرا ہوا ہے، اس کی بوٹیاں بکھر گئیں، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آج اس کا لاشا پڑا ہے۔ یا ہے محمد مصطفیٰ، آج آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں، آپ کی اولاد ذبح ہو چکی ہے، ان پر کفن ڈالنے کی اجازت نہیں دی تھی ان بدبختوں نے، تو تصفی علیہ الریاح، کوفے والوں نے کفن بھی نہیں دینے دیا، تو ہم ہوا نے مٹی اڑا کر آپ کی اولاد کو مٹی کا کفن پہنا دیا ہے۔ ہاں، یہ کٹا ہوا سر پھر صرف حسین کا ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس نے منہ پہ چھڑی ماری، پھر چھڑی ماری، پھر کہنے لگا میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا کہ مر کے بھی چہرہ مسکراتا چمکتا ہو۔ تو حضرت انس نے کھڑے ہو کر کہا او ظالم، یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، نہ کر، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے، نہ کر۔ کہنے لگا تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، تیری عقل خراب ہو گئی ہے، تو میں میری نہیں، تیری عقل بگڑی ہے، آنے والے دن تو دیکھے گا تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر یہی سر یزید کے سامنے رکھا گیا، اس نے منہ پہ چھڑی ماری، تو زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہ کر، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا۔ میرے بھائیو، نماز کا وقت قریب ہو گیا، بلکہ میں نے زیادہ وقت لے لیا ہے، میں کسی کی تفصیل تو زندگی بھر کبھی نہیں سنا سکا، اشارے کر دیتا ہوں، پڑھو اس کو، پڑھو، خود پڑھو، پیغام لو، پیغام لو۔ ہے ظلم کا ساتھ نہیں دیا، جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا، ذبح ہو گئے نسل سمیت، بچوں سمیت، پوری دنیا کے تجار کو پیغام ہے، جھوٹ سے بچ، خیانت سے بچ، سارے دفتر والوں کو پیغام ہے، رشوت سے بچو، رشوت سے بچو، ظلم و ستم ڈھانے سے بچو، ساری دنیا کے، میرے ملک کا ایک ایک طبقہ ضمیر بیچ کے سویا ہوا ہے، جہاں انصاف دینے والے بک جائیں، جہاں جج کے قلم کی قیمت لگے، جہاں جس دیش کے جج کو خریدا جا سکتا، جس کے قلم کو خریدا جا سکے، جس دیش کے وکیل کو خریدا جا سکے، جس دیش میں جھوٹے مقدموں کی بھرمار ہو،
جس دیش کا ڈاکٹر مریض کو مریض نہ سمجھے گاہک سمجھے، اور مرتے کی کھال اتارے، مرتے ہوئے کی کھال اتارے، جس دیش کا وکیل خود ایک مافیا گروپ بن چکا ہو، جس دیش کا، میں وکیلوں کا رونا کیا روں، میں ججوں کا رونا کیا روں، میرے دیش کا تو ریڑھی والا بھی ظالم ہے، مزدور بھی ظالم ہے، غریب بھی ظالم ہے، مالدار بھی ظالم ہے، ظلم کے اندھیروں میں دیش ڈوبا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، ہمارا نیا سال شروع ہو چکا ہے، اور ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ۔ میرے بھائیو، میں بہت دہراتا ہوں اس بات کو، جس فرد میں، جس قوم میں، جس دیش میں، جس خاندان میں، جس معاشرے میں ظلم ہوگا، جھوٹ ہوگا، دھوکہ ہوگا، وہ تباہ ہو جائیں گے، چاہے مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں۔ جس دیش میں، جس قوم میں، جس ملک میں، جس معاشرے میں، جس فرد میں سچائی ہوگی، انصاف ہوگا، دیانتداری ہوگی، اللہ ان کی حفاظت کرے گا، عزت دے گا، چاہے مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں۔ دنیا کی عزت ضرور ملے گی، کفر کے ساتھ ملے گی، کہ سچائی، دیانتداری، عدل و انصاف پر اللہ سایہ کر دیتا ہے، چاہے کفر ہے چاہے اسلام ہے، موت تک۔ کافر ہے تو موت تک، موت کے بعد ایمان کا فیصلہ ہے، لیکن اگر ایمان ہے تو یہ جہان بھی بن گیا، وہ جہان بھی بن گیا۔ یہی فیصلہ بات کی بات ہے۔ میں صبح نکلا، سیر کر کے واپس آ رہا تھا، مجھے دور سے ایک ریڑھی والا نظر آیا، سفید داڑھی پگڑی، تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ عام طور پہ ریڑھی والوں کا یہ حلیہ نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا دور سے میری نظروں میں جچ گیا۔ جب میں قریب سے گزرا تو میں نے پھر اس کو ایسے دیکھا، تو میں نے دیکھا وہ رو رہا تھا، ایسے خاموش آنسو، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، اور ایک ہاتھ ریڑھی پر تھا، ایک ہاتھ پیٹی پر تھا، جو کوئی پیٹی لایا تھا، اور ایسے رو رہا تھا، ایسے رو رہا تھا۔ تو میں رک گیا، میں نے کہا بزرگو خیریت تو ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے پیٹی ایسے اٹھا دی میرے آگے، تو وہ پیٹی سیب کی تھی، اس کے اوپر سیب ٹھیک تھے، نیچے سارے گلے ہوئے سیب تھے، تو سارے سیب ایسے بکھر گئے۔ یہ پیٹی میں سیب بھرنے والا نہ تو وکیل ہے، نہ تو ڈاکٹر ہے، نہ تو بھوانے بازار کا تاجر ہے، نہ وہ سیشن کورٹ کا جج ہے، نہ وہ کوئی ڈی سی او ہے، نہ وہ کوئی تحصیلدار ہے، وہ مزدور ہے، غریب آدمی ہے۔ غریب کا ظلم بتا رہا ہوں۔ تو جب سیب بکھرے تو میں اس کو دیکھوں، سیبوں کو دیکھوں، مجھ سے کہنے لگا، کوئی اردو اسپیکنگ، میں کبھی تفصیل میں اس قصے کو نہیں سنا سکا، بیٹا میرے جذبات میرے اوپر غالب آ جاتے ہیں، میرے الفاظ بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، بہت ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور جب اس نے زور ڈالا نا، میں بہت، لیکن اس کی متھ کیسے لگا مجھے، چھری سے میرا کلیجہ چیر کے، یہ اس لیے نہیں ہوا کہ 10 دن آنسو نکلو پیٹ کے میں اب رو چھٹی کرو، اس لیے نہیں ہوا۔ اس واقعے کو سبق ہے، ایک پیغام گزر چکے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی بازی لگانی پڑے تو لگاؤ۔ صبح منڈی جاتا ہوں، پیاسے ایک پیٹی لاتا ہوں، شام تک بک جاتی ہے، بچوں کے لیے تازہ آٹا لے کے روزے آتے ہیں، 12 گھنٹے پیاس میں آدمی تڑپ کے رہ جاتا ہے۔ تمہیں خبر ہے میرے نبی کی اولاد 72 گھنٹے پیاس، بچوں کی روٹی مجھ سے چھین، اسی کی شدت سیب کی پیٹی کو اوپر کا قطرہ نہیں کہ لوگ جانوں سے کھیل رہے ہیں، اپنی عزت، انسان کی شکل میں درندے کھڑے ہوئے ہیں، عزتوں سے کھیل رہے ہیں، جانوں سے کھیل رہے ہیں، حقوق سے کھیل رہے ہیں۔ جب سارے جان نثار شہید، یہاں ایسے ضمیر بکتے ہیں جیسے بھیڑ بکریاں، سارے جان نثار شہید ہو گئے، یہاں ایسے زبان کے اہل البیت رہ گئے، کسائیاں کھول جاؤ تو سری دیوے زبان بھی ہے، سب سے پہلے شہید، یہاں ایسے دماغ بکتے ہیں جیسے بکرے کی سری بکتی ہے، ایسی زبانیں بکتی ہیں جیسے بکری کی زبان بکتی ہے، ایسے ضمیر کے مسئلے ہوتے ہیں جیسے بھیڑ بکریوں، ان کی طرف سے جو 2 پہلے قتل ہوئے،
سالم اور میری یسار، جیب خالی تھی، میرے پاس کچھ اور بھی ان نہیں کو تھا۔ قتل میں کرنے والے تھے صبح نکلا عبید تھا، اللہ بن عمیر مجھے اتنا الکلبی۔ صدمہ ہو کہ ہائے میری جیب میں اتنے پیسے تو ہوندے تھے، بابے دی پیٹی ایک جو ابن پیسے زیاد تھے کا انہوں نے غلام دے ہی تھا، دینا۔ ایک ربیہ بن آج زیاد تک کا مجھے یہ غلام دکھ تھا، رلاتا وہ دونوں ہے۔ نکلے تو اس کے مقابلے کے لیے اب بربر بن سارے خدیر پنجاب سے اور حبیب بن کراچی مطاہر سے لے نکلے، کر حسین علی مقام کے خپلو لشکر تک، سے۔ گلگت تک تو سب عمیر کچھ بن شہید وہب ہو رہا کلبی ہے۔ وہ کوفہ سے روتے اٹھ کے ہیں آئے، حسین کوفہ سے، کو، بیوی سمیت کھڑے آئے، ہوئے ہیں بیوی کا یزید نام کے ام ساتھ، وہب، روتے ہیں آل رسول کو، کھڑے ہوئے ہیں شمر کے ساتھ، ابن زیاد مجھے کے اپنے ساتھ۔ اوپر قربان ہونے ان مگرمچھ کے آنسوں کی میرے رب کی بارگاہ میں کیا قیمت ہٹا دے، اور ننگے بدن تھے، ننگے بدن جسم پہ معاشرہ ظلم و ستم میں کیوں ڈوب زیرہ چکا۔ پاما جو میں جیونا ہے، میں تو مرنا ہے، ننگے بدن تھے۔ تو ان کی کہتے بیوی نے کہا کہتے ان کو جانے کہتے دیں، کہتے ہم دونوں نے آپ پر قربان ہونے کی نیت کی ہوئی۔ ہم نے کہا اچھا اللہ تجھے جزا خیر دے، جاؤ تو اس جتنے اکیلے نے بیٹھے ہو دونوں اتنے کمبختوں کو توبہ جہنم کریں میں پہنچا دیا کہ آؤ بھائی آج ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا، اپنی زندگی کی ان میں سے منزل ایک بنائیں، آدمی بولا اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ اگر اکیلے اکیلے ظلم لوگ سے تم سب نکلو، کو مار دیں جھوٹ سے نکلو، اور تسی بہتان تنجیمن سے دے، نکلو، رشوت رشوت سے سے نکلو، نکلو، مرن دے حرام طلب سے گار، نکلو، مرن شراب دے سے مارنا نکلو، کوئی زنا سوکھا سے کام نکلو، ہوتا ہے، بدکاری سے کٹھے نکلو، حملہ کرو، فحاشی سے نکلو، جوے سے حملہ نکلو، عنہا، تو پہلے جھوٹے شہید مقدموں ادھر سے نکلو، مسلم جھوٹی بن گواہیوں سے عوف نکلو۔ جب وہ گر رہے تھے تو کہہ رہے تھے حسین کی حفاظت کرنا جب تک سانسوں میں قطبہ سانس بن باقی۔ بکار کی مجلس میں مصر کا آپ کے بادشاہ لشکر واز میں سنتا ادھر تھا، زہر 18 بن برس قین، آتا رہا، یعنی رائٹ سائڈ پر زہر بن قین اور ایک چھوٹا جھنڈا، ہر لیفٹ سال سائڈ پر حبیب بن 1000 مظاہر دینار، ایک جھنڈا، درمیان میں آپ کے بھائی 1000 عباس بن علی دینار جن کے ہاتھ میں گفٹ بڑا جھنڈا کرتا تھا تھا، اور بڑا 1000 نشان کا جو علامت تھا وہ عباس بن علی کے درمیان 10 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ 30 گھوڑ سوار تھے اور 1000 40 دینار۔ پیدل تھے۔ جب 18 سال کے بعد کیا ایک تو فتوے پہ 10 32 خط نے مانگے، 3000 کا منہ پیچھے کر لیا۔ یہاں سائن تو کر دیں۔ ابن زیاد نے کہا فتویٰ پہلے ان کے غلط گھوڑوں تھا، کو مارو، ان کے گھوڑوں کو مارو۔ مولوی نے 500 تیر 18,000 اندازوں نے دیتے تو نہیں کرے گا۔ اکٹھے ان کے گھوڑوں پہ تیر انہوں نے چلائے۔ فرمایا تو سب یہ کے تو گھوڑے شرع ایک کے ختم خلاف ہو ہے، گئے۔ میں پھر کیسے ساری 10 پیدل کروں؟ ہو گئے، پھر ساری پیدل ہو گئے تو پھر کہنے لگا کرنے پڑیں گے، میرا ضمیر نہیں تم ایسے خرید سکتے، میں نہیں کروں گا۔ کہنے لگا میرے 18,000 دینار واپس کر، اس لیے پھر 18,000 دینار اربوں روپیہ بن زہر کی چکا ہے۔ شہادت سنا دوں، زہر بن القین۔ انہوں نے کہا مولوی بھکھا جب نماز کا وقت آیا، ساڈا کھاوے تے ساڈے ظہر کا کو وقت سر داخل چاوے، ہوا تو آپ نے اشارہ کیا زہر یعنی کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دے، نماز گھر پڑھنے گئے، دے۔ 18 تھیلیاں، ہزار دینار تھی، 39 سال میں نماز کی معافی ہوتی، گرا پہ سرکاری مہر ہوتی ہے، وہ مہر بھی حسین نے نہیں سجدے ٹوٹی میں ہوئی سر تھی، رکھ کے جیسی بتلایا تھی ویسی کہ لا کر اس نماز کے نہیں سامنے چھوٹ رکھ کے سکتی، کہا سر کٹ تو سکتے میرے ہیں۔ ایماندار انہوں نے آگے ہو کر اتنا کہا کہ ہے، بھائی نماز کے لیے جنگ روکو، تو نکل جا میری کوفی مجلس لشکر کا ایک سردار تھا، تو نے مجھے 18,000 میں حسین خریدنا بن چاہا، اس نے نے کہا میرے تمہاری ایمان نماز کی کو قیمت یہ لگائی تھی، تو انہوں نے کہا جیسے وہ لعنت پڑا تجھ تھا پر اس کے تیری منہ پہ نسلوں مار پر، جس گھر کی تو فعل نماز ایوب، ملی انہی کی نہیں ہوتی، ایسا تمہاری اللہ سے ہوتی ہے۔ ایمان تو مانگو، واپس آ کر ضمیر کہنے مانگو لگا کہ وہ جو اللہ پہ نماز تو کی قربان اجازت ہو، نہیں دے رہے، لیکن ان فرمایا سکوں پر نہ بک نماز جائے، تو نہیں ان چھوٹے۔ ٹھیکروں پر نہ بک جائے۔ نیت کرتے ہو سارے، آباد والوں کو نہیں، توبہ کرتے ہو میرے سال ساتھ، بر اعظم کے کہو یا ایمان اللہ والوں کو میری پیغام ہے، پھر کہو یا اللہ خنجر میری یہ پیغام، پھر کہو یا اللہ میری نماز نہیں چھوٹ سکتی ہے تو اللہ کے نماز ہاں نہیں قبول چھوٹ ہے، سکتی، چونکہ اللہ میرے کی رب کو قسم توبہ کوئی جیسے مسئلہ نہیں تھا پسند اگر ہے، چھوڑ دیتے، جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی، میری آنکھ تمہاری کھلی تو ہنس کوئی پڑے۔ نہیں ہے، میرا بہن رب نے کہتا ہے پوچھا، میرا بندہ اتنے گناہ کر ایک کہ ایڑا زمین ہاتھ سے سے اٹھا اٹھا کر کر آسمان آسمان کی کی چھت کو لگا ہے، دے، یہاں سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو ابھی لگا اللہ دے، کے نبی پھر کو صرف خواب میں دیکھا ہے، ایک دفعہ کہنا ہے یا اللہ میں معاف لینے کر کے دو، لیے آ سارے چکا معاف ہوں، کر دو۔ موجوں ہوئی ہمارے گناہوں کی تو حیثیت ہے کوئی۔ میں نے چھوڑ مینچسٹر میں دیتے بیان کیا، آخر میں ایسے توبہ گلستان کروائی، کالونی والوں ایک کو نوجوان گنجائش مل جاتی، لاہور چھٹی کا جا سکتی ہاں ہے، جی، 6 بر اعظم کے انسانوں کو پیغام دیا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ، نماز نہیں چھوڑ سکتی، فرمایا واقعی ہو گئے۔ آدھے نماز پڑھو، آدھے بہت جلد گناہ کرو، کیے، صلاۃ خوف، سارے معاف ہو گئے۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے میں جنگ نے کی، بہت کیے ہیں، 15-20 تو پہلی شہید ہو چکے تھے، پھر آدھوں نے کتنے جنہوں نے کیے نماز ہوں گے؟ پڑھی تھی انہوں نے جنگ کی، تو رب رب کی کی رحمت نماز کو ادا کی، جانتا اصل نہیں۔ سے پہلے سب ہمارے جب زہر بر صغیر کا معاملہ ڈراتے جب زیادہ زہر ہیں، اتنا اللہ سے ڈرایا کہ اللہ سے جدائی کر دی، اللہ سے گرنے بگایا۔ لگے تو انہوں نے ایک حضرت حسین کے کندھے پر یوں ہاتھ مارا، گرتے گرتے ایک آدمی کہنے لگا، بالہدی مولویاں ساڑھے کو ساڑھا رب دیا
اليوم تلقى جرس النبی حسنا والمرتضى علی. اتنا ڈرایا شہید کیسے انہوں نے ہمیں بدل سال اس کرنا کی. اسد اللہ المحیا. آگے بڑھ کے پاس آ جاؤ, اللہ کے پاس آ جاؤ. نہ کہیں لیے تیرا نام ملی, جو کہاں ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب ہو, آگے بڑھ بندہ نواز. آج تیری ملاقات اور کوئی راستہ ہے؟ آج تو اپنے بھائی حسن سے اللہ کو ملے گا. مناؤ. ایک باپ بول پہ علی مانتا سے ہے, ملے ایک گا. بول پہ چچا مانتا ہے, جعفر ایک سے آنسو ملے پہ گا. مانتا ہے. اسد اللہ پھر ٹوٹ جا, حمزہ پھر سے آج تیری ٹوٹ جا, ملاقات پھر ہے. ان اشیاء کے ساتھ آپ نے جان جیتنے کی محنت کو سپرد فرمائی. جب جب سارے جان نثار نیا ختم ہو سال گئے, شروع ہو رہا ہے, کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کرو, کسی کا حق مار کے بیٹھے ہو اہل البیت کی باری نہیں آئی. کرنے کی طاقت تو جا کے معافی تو سب مانگ سے لو پہلے کہ آپ جب کے ہوگا بیٹے میں علی دے دوں گا, الاکبر جب نے ہوگا میں دے دوں گا. کسی کے ساتھ بغض ہے, دل کو صاف کرو. کسی کا نفرت ہے, دل کو صاف کرو. کسی سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے, ابھی جا کے اس سے مل لو, اس سے ملاقات آپ کر کو لو مرتا اور نہیں اس دیکھ سے سکتا. آپ سے پہلے سینے مرنا سے چاہتا لگا ہوں. لو کہ نیا مجھے سال اجازت اس طرح دیجیے شروع ہو کہ ہمارا دل پوری دنیا نے کہا, سے صاف ہو. بڑھو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے جب گناہوں ملو کو صاف اپنے فرمائے گا, اجداد معاف کے فرمائے ساتھ. گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے. جتنا مجمع آئے ہو, بڑے حسین تھے اگر علی نماز میں الاکبر. سستی ہے تو بھائی جس آج کے طرف بعد گئے نماز نہیں چھوڑ. وہ آگے آگے اور آگے آگے جھوٹ نہیں پیچھے بولنا, پیچھے سچ بولنا. ایک اور ٹھیک 3000 کسی کو دھوکہ نہیں دینا, دیانتداری سے کام کرنا ہے. یہ چند کام کرنے کے کام بن جائے گا. سڑک کے گرے تو پھر حسن کے بیٹے قاسم کا چچا مینیجر, اس قافلے میں, اس حسینی قافلے میں اہل البیت وہ 17 قتل ہوئے. ان میں سب سے حسین قاسم تھے, قاسم بن حسن. قاسم بن حسن جب ان پر تلوار کا وار پڑا تو ان کا ہاتھ کٹا اور نیچے گرے تو ان کا یا عمّا, ہائے چچا. تو حضرت حسین زخموں سے چور ہو چکے تھے, لیکن جس سے بجھتی شمع بھڑکتی ہے, اب زخمی شیر کی طرح لپکے اور کائی کی طرح مجمع کو چیرا. جب وہاں پہنچے تو وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور خاک و خون میں لت پت تھے, تو اٹھا کے سینے سے لگایا. ان کی آخری ہچکیاں ان کے سینے پہ ختم ہوئیں. کہنے لگے, بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے, آج وہ تیری مدد کو نہیں آ سکتا ہے, لیکن ایک دن آنے والا ہے جب تیرے نانے کی عدالت میں فیصلہ ہوگا. پھر ان کی لاش کو اٹھایا. عبداللہ بن حسن, ابو بکر بن حسن, قاسم بن حسن, علی بن حسین لاشیں پڑے ہوئے ہیں. عبداللہ بن عقیل, عبد الرحمن بن عقیل, علی کے بھائی, لاشیں پڑے ہوئے ہیں. اپنے بھائی عباس بن علی, محمد بن علی, عبداللہ بن علی, عثمان بن علی, ابو بکر